الحمد لله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير صدق الله العظيم يا رسول الله يا رسول الله انظر حالنا يا حبيب الله اسمع قولنا إننا في بحر غم مغرق خذ يدي سهل لنا أشكالنا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما. کوئی زبان چپ نہ رہے، مل کے محبت نال پڑھی الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. عرش سجا خود اللہ نے فرمایا میرا یار میرے گھر آیا. اے عرشی و عرش سجاؤ خود اللہ نے فرمایا میرا یار میرے گھر آیا میرا یار میرے گھر آیا. میں نو اپنے کول بلا کے رکھے اپنے کول بلا کے رکھے آئے سر تے تاج اے دا میرا رل مل بینا اے دا نا میرا
تسی ہار دروداں دے پاؤ کیونکہ میں اپنا یار سجایا میرا یار میرے گھر آیا میرا یار میرے گھر آیا میں نو اپنا محبوب بنا کے تے بخشی کل مختاری اے ظہوری اج میں او دی بخشی ہے امت ساری میں نو اپنا محبوب بنا کے بخشی ہے امت ساری تے ظہوری اج میں دی بخشی ہے امت ساری تسی میرا شکر مناؤ کیونکہ میں اپنا یار منایا میرا یار میرے گھر آیا میرا یار میرے گھر آیا اے عرشی و عرش سجاؤ خود اللہ نے فرمایا میرا یار میرے گھر آیا میرا یار میرے گھر آیا نہایت ہی واجب الاحترام دوستو بزرگوں عزیز ساتھیوں اللہ کریم دی حمد و ثنا پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس تے درود و سلام دا نذرانہ پیش کرن تو بعد دعا ہے اللہ تعالی حق بیان کرن دی توفیق عطا فرمائے اللہ تعالی سا سارے نو سن سنا کے اس دے اتے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے تو حضرات محترم آج دا جمعۃ المبارک کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو اللہ تعالیٰ نے بڑیاں شانہ عطا فرمائیاں بڑے مقام بڑیاں عظمتاں عطا فرمائیاں بڑے معجزات عطا فرمائے جنہاں دے وچوں ایک عظیم معجزہ وہ کی سی اللہ تعالی نے اپنے محبوب نو عرش اولا تے بلا کے اپنے محبوب نو اپنا دیدار کروایا ہے جتنے بھی نبی رسول پیغمبر تشریف لائے 1,24,000 پیغمبر کم و بیش سارے نبی سارے رسول بڑی عظمتوں والے ہیں بڑی شانوں والے ہیں بڑے مقام مرتبے والے ہیں لیکن کسی نے بھی اس وحدہ لا شریک کو جاگتی ہوئی آنکھوں سے دیدار نہیں کیا حتیٰ کہ موسیٰ کلیم اللہ بڑی عظمتوں والے ہیں بڑی شانوں والے ہیں تو ان کو بھی رب العالمین نے کوہ طور پر بلایا اور کوہ طور پر بھی نور کی تجلی فرمائی تجلی فرمانے کی دیر تھی حضرت موسیٰ بے ہوش ہو گئے آپ کے کچھ کلمہ پڑھنے والے تقریباً علماء فرماتے ہیں 70 لوگ تھے وہ مر گئے حضرت موسیٰ کلیم اللہ
کیونکہ اللہ کے نبی تھے، آپ بے ہوش ہو گئے۔ جس کوہ طور پہاڑ پر نور کی تجلی پڑی، وہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا۔ لیکن یہ شان ہے امام الانبیاء، نبیوں کے سردار، غریبوں کے غم خار، ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، جن کو اللہ تعالیٰ نے کسی پہاڑ پر نہیں، کسی میدان میں نہیں، کسی اور جگہ پہ نہیں، ادھر موسیٰ کلیم اللہ عرض کرتے مولا میں دیدار کرنا چاہتا ہوں، آگے آواز آتی ہے لن ترانی، تو دیدار نہیں کر سکتا۔ ادھر امام الانبیاء نبیوں کے سردار آرام فرما رہے ہیں، میرے آقا آرام فرما رہے ہیں، ادھر رب العالمین جبرائیل امین کو بھیج رہا ہے، اسرافیل کو بھیج رہا ہے، میکائیل کو بھیج رہا ہے۔ جبرائیل تم بھی جاؤ، اسرافیل تم بھی جاؤ، میکائیل تم بھی جاؤ، 70,000 فرشتوں کی جماعت بھی لے جاؤ، میرے محبوب کو آج دلہا بنا کے میرے پاس لے آؤ۔ آج اپنے محبوب کو اپنا دیدار کروانا بھی ہے، محبوب کا دیدار کرنا بھی ہے۔ رب العالمین محبوب کو پہلے بھی دیکھ رہا ہے، لیکن آج اپنے محبوب کو خصوصی طور پر بلایا جا رہا ہے۔ تو رب العالمین فرماتا جبرائیل، جی رب جلیل حکم، فرمایا جاؤ آج جنت کے سارے دروازے کھول دو، دوزخ کے دروازے بند کر دو، حوران غلمان کو یہ حکم دے دو کہ آج میرے محبوب کے استقبال کے لیے میرے محبوب کی ذات پر درود و سلام کے گجرے پیش کریں۔ جب یہ رب العالمین نے فرمایا تو جبرائیل امین نے عرض کی مولا یہ سارا انتظام انصرام کرنے کی کیا وجہ ہے؟ کیا قیامت آنے والی ہے؟ فرمایا جبرائیل نہیں، آج قیامت نہیں، آج میرا محبوب آ رہا ہے، آج میرا محبوب آ رہا ہے۔ اللہ نے اپنے محبوب کو بلایا، اس میں بڑی حکمتیں ہیں، تھوڑی نہیں بہت زیادہ حکمتیں ہیں کہ کس وجہ سے کروایا گیا، کیوں کروایا گیا۔ لیکن کچھ لوگ اس بات کا انکار بھی کرتے ہیں، لیکن رب العالمین نے دن کو نہیں، 27ویں رات کو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو اپنے پاس بلایا، کیونکہ رات غیب سے ہے۔ یؤمنون بالغیب، پتہ چل جائے کہ غیب دیکھ کر ایمان لانے والا کون ہے اور غیب سن کر انکار کرنے والا کون ہے۔ تو پھر یہ پتہ چلا جب رب العالمین نے راتوں رات، اور اس بات کا یہاں یہ بھی ذکر فرما دیا کہ سفر معراج شروع کرنے سے پہلے رب العالمین نے سب سے پہلے اپنا تذکرہ فرمایا ہے۔ فرمایا سبحان، پاک ہے وہ ذات، الذی، سبحان الذی اسرا بعبدہ، جس نے اپنے عبد خاص نو سیر کروائی ہے۔ سیر کہاں سے کہاں تک؟ من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، محبوب سیر کردیاں مسجد اقصی پہنچ گئے۔ تو مسجد اقصی کون سی مسجد ہے؟ الذی بارکنا، مسجد اقصی وہ مسجد ہے جس کے ارد گرد برکتیں ہی برکتیں ہیں۔ الذی بارکنا حولہ، مسجد حرام سے محبوب چلے مسجد اقصی پہنچے۔ مسجد اقصی وہ مسجد ہے جس کے ارد گرد اللہ نے برکتیں رکھی ہیں، وہاں باغات ہیں،
پھل پھول ہیں، اللہ کے نبیوں کے مزارات ہیں، پھر اللہ تعالیٰ کے نبیوں پر اللہ تعالیٰ نے وحی بھی نازل فرمائی ہے۔ تو فرمایا کیوں برکت ہے؟ اس لیے برکت ہے وہاں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبیوں رسولوں پر وحی بھی نازل فرمائی ہے، وہاں اللہ کے نبیوں کے مزارات بھی ہیں، وہاں اللہ تعالیٰ کے نبیوں کے مزارات ہیں۔ تو پتہ چلا جس جگہ پہ اللہ وحی نازل فرما دے اور وہاں پھول ہیں، آج جس جگہ پہ میں اور آپ پھول لگا دیں وہ جگہ برکت والی نہیں ہے، جس جگہ رب العالمین پھول لگا دے وہ جگہ برکت والی ہے، اور جس جگہ اللہ کے نبی کا مزار ہو وہ جگہ بھی برکت والی ہے، اور جس جگہ پہ اللہ تعالیٰ وحی نازل فرما دے وہ جگہ بھی برکت والی ہے۔ یہ ساری برکت کس وجہ سے ہے؟ اللہ تعالیٰ کے نبیوں کی وجہ سے۔ اللہ تعالیٰ نے وحی نازل فرمائی۔ پھر بڑی بات یہ ہے کہ ہر مسجد کے اندر برکت ہے، باہر برکت نہیں ہے۔ یہ مسجد کے اندر برکت ہے، باہر بازار میں نہیں ہے، لیکن مسجد اقصیٰ اتنی برکت والی ہے، اتنی شان، اتنے مقام والی ہے کہ ہر مسجد کے اندر برکت ہے، لیکن مسجد اقصیٰ وہ مسجد ہے جس کے اندر بھی برکت ہے، جس کے باہر بھی برکت ہے۔ لیکن آج بدبختی کی علامت ہے جو آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ فلسطین میں وہی مسجد اقصیٰ جس کو ظالموں نے نشانہ بنایا ہوا ہے اس کی بے ادبی کر رہے ہیں، لیکن ہمارے ظالم حکمران، بدبخت ظالم حکمران، جنہوں نے اپنے منہ میں دہی جمائی ہوئی ہے، کیونکہ یاد رکھنا میرے آقا قرآن کا بھی فرمان ہے، میرے محبوب کا بھی فرمان ہے کہ مسلمان کا بھائی ہے، تو ایک بھائی پر ظلم ہو رہا ہو، دوسرا خاموش بیٹھا ہو، تو پھر وہ مسلمان رہتا نہیں ہے، یہ مسلمانی نہیں ہے۔ تو حضرات محترم، بدقسمتی سے یہ ہمارے حکمران ایسی دنیا کے پیچھے لگے ہیں، ان کو دین بھول گیا ہے۔ اگر دین انہوں نے بھلایا ہے، دین کو انہوں نے پیچھے کیا ہے، تو آج یہ ذلیل و رسوا ہوتے بھی نظر آ رہے ہیں۔ ذلیل ہو رہے ہیں کہ نہیں؟ ذلیل و رسوا ہو رہے ہیں۔ انہوں نے دین پر چلنے والوں سے دشمنی کی، انہوں نے دین پر چلنے والوں پر ظلم کیے، آج خود ظلم کی چکی میں پس رہے ہیں۔ آپ بھی دیکھ رہے ہیں، کیوں یہ دنیا ہے، اس سے سب لوگوں نے جانا ہے، لیکن جس نے جس کے ساتھ ظلم کیا ہے اس کا بدلہ تو دے کے جانا ہے نا، یہاں نہیں تو وہاں تو ضرور دینا ہے، ورنہ یہاں بھی رب العالمین دکھا دیتا ہے۔ لیکن یاد رکھیں میرے بھائی، آج ہمارے پاس وقت ہے، آج ہمارے پاس وقت ہے، ہم نے دیکھنا ہے کہ کون کس لین میں کھڑا ہے۔ کیا ہم کسی بدبخت کی حمایت تو نہیں کر رہے؟ یہ ہر بندے نے اپنے دل اور دماغ سے یہ سارا منظر پیچھے دیکھ کے پھر آگے چلنا ہے۔ کیوں؟ کہیں کسی ظالم کی حمایت نہ کر لینا۔ اگر ظالم کی حمایت کرو گے تو کل جو ٹھکانہ ظالم کا ہوگا تو ظالم کی جو حمایت کرنے والا ہے اس کا بھی وہی ٹھکانہ ہوگا، اس کے ساتھ ہوگا۔ تو حضرات محترم، اللہ تعالی ہمارے مسلمان بھائیوں پر رحم فرمائے، ان کی مدد فرمائے، جو ان کی مدد کر رہے اللہ ان کو طاقت عطا فرمائے۔ تو حضرات محترم، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد حرام سے چلے، مسجد اقصیٰ پہنچے، پھر مسجد اقصیٰ میں ایک نہیں، دو نہیں، سارے نبی میرے محبوب کے استقبال کے لیے کھڑے ہیں۔ رستے میں جاتے ہوئے حضرت موسیٰ کلیم اللہ، اس سے بھی پیچھے آتا ہوں کہ جب رب العالمین کی بارگاہ میں جبرائیل امین نے عرض کی، مولا سارا انتظام ہو گیا، آسمانوں کو سجا دیا گیا،
جنت کے دروازے کھول دیے، دوزخ کے دروازے بند کر دیے۔ اب مولا حکم فرمایا جاؤ اب جنت سے ایک سواری بھی لے جاؤ، جتنا سوار اعلیٰ ہے سواری بھی اعلیٰ ہونی چاہیے۔ تو سوار لینے گئے جنت میں، تو وہاں بھی بڑا عجیب منظر تھا، سارے براق خوش تھے، ایک براق عاجزی کے ساتھ آنسو بہا رہا تھا۔ اس لیے آنسو بہا رہا تھا، اس نے سنا تھا کہ ایک رات آئے گی بڑی محبت والی، بڑی خوش بختی والی رات آئے گی۔ وہ کون سی رات؟ 27 رجب المرجب کی رات آئے گی، اللہ اپنے محبوب کو اپنے پاس بلائے گا، اپنا محبوب کو اپنا دیدار کروائے گا، محبوب کا دیدار کرے گا۔ جب محب محبوب سے ملے گا، محبوب محب سے ملے گا، راز و نیاز کی باتیں ہوں گی۔ تو میں سوچ رہا ہوں کہ میرے پاس تو اتنا حسن نہیں ہے، ان کے لیے ایک سواری منتخب کی جائے گی، تو بڑے بڑے براق اعلیٰ ہیں، بڑے بڑے خوبصورت ہیں، ہر براق ایک دوسرے سے حسین و جمیل ہے۔ میں تو عاجزی سے رو رہا ہوں، کہاں میں نکما، کہاں محبوب خدا، کہاں میں نکما عاجز، کہاں محبوب خدا، مجھے سواری کے لیے کون لے کے جائے گا؟ پھر اتنی عاجزی کی تو محبوب کو وہی عاجزی والا براق پسند آ گیا، اللہ کو پسند آیا۔ رب العالمین نے فرمایا جبرائیل جڑا ہے نکرے لگ کے میرے محبوب دے فراق دے اندر عاجزی دے اندر رو رہا نا، اینو ہی لے جا۔ تو آدھو سورت توجہ فرمانے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے غلاموں، بڑے کمال جملے نے جبرائیل امین نے جدو پوچھیا براق، سارے براق بڑے خوش نے، اج تے بڑی خوشی دا موقع ہے، اج عام گھڑی نہیں ہے، اج عام رات نہیں ہے، اج او برکتاں والی رات ہے جس رات نو اللہ تعالی اپنے محبوب نو عرش اولا تے بلا رہا ہے۔ سارے خوش نے، تم کیوں پریشان ہے؟ انہیں آکھیا میں انہیں آخیا میں کو جی میرا دل بر سونا تے میں کیوں کری اس نو لکھ وسیلے پاوا ہو دکھ ہمیشہ راسی باؤ، دکھ ہمیشہ راسی باؤ، کدھر روندی نہ مر جاوا رب العالمین نو بھی پسند آ گیا ہے۔ جبرائیل امین پسند کر کے اسے براق نو لے کے گئے نے۔ حضرات محترم براق دی رفتار پھر کتنی ہے؟ اتنی رفتار آلہ ہے، اتنی تیز رفتار ہے، جتھے براق دی نظر پہندی ہے اتھے او دا پہلا قدم جاندا ہے۔ ایک براق دی رفتار ہے جس تے نبیوں دے سردار نے سوار ہونا ہے، پھر براق دے سوار ہون والے دا مقام کی ہوئے گا؟ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے غلاموں، میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جا کے جبرائیل امین اج جا گئے نے، میرے آقا اج کمرے دے اندر آرام فرما رہے نے، اپنے گھر دے اندر موجود نہیں ہے۔ امام الانبیاء دے غلاموں، میرے آقا آرام فرما رہے، جبرائیل امین نے عرض کی محبوب محبوب آرام فرما رہا ہے، کیا دروازے تے دستک دے وہ؟ فرمایا نا۔ جبرائیل اج دروازے
دروازے تو دستک نہیں دینی، میرے محبوب دی بے ادبی ہو جائے گی۔ اج بڑے ادب احترام دے نال اج اس خود کمرے دی چھت تے سوراخ کر دے، کمرے دی چھت تے سوراخ کرنا ہے۔ اج پھر اپنا جسم چھوٹا جہا بنا کے اج جبرائیل نہیں، اج فرشتیاں دا سردار نہیں، میرے محبوب دا غلام بن کے جانا ہے۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، یا غوث اعظم۔ حضرات محترم محبت دے نال سماعت فرماؤ، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے غلامو، رب العالمین نے فرمایا جبرائیل آج خادم خاص بن کے جانا ہے، آج محمد عربی دا غلام بن کے جانا ہے۔ دنیا نو پتہ لگ جائے خلق جبرائیل لخدمت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں اللہ نے جبرائیل نو پیدا ہی محبوب دی خدمت واسطے کیتا ہے، جبرائیل نو خدمت واسطے پیدا کیتا ہے۔ یا اللہ ہن کیویں جاواں؟ فرمایا سوراخ کر، سوراخ بھی چھوٹا جہا کرنا ہے۔ آج حضرات محترم اتنے 100 پراں دا مالک اج چڑیا جتنا پر بنا، چڑیا جتنا اپنا جسم بنا کے سوراخ کتوں کرو؟ فرمایا سوراخ اوتھوں کرنا ہے جدوں تیری نظر پوے رخ بدوہا سامنے ہوئے۔ سوراخ اتھو کرنا ہے تیری نظر پوے تے سامنے، سبحان اللہ، کیسا منظر، کیسا منظر ہوئے گا؟ سامنے بدوہا دا چہرہ مبارک ہوئے، جبرائیل امین نے سوراخ کیتا، جسم نے سمیٹیا، روایت دے اندر آندا چڑیا جتنا جسم بنا لیا ہے، پھر اندر گئے نے پھر عرض کیتی مولا ہلا کے جگاواں یا آواز دے کے، انی دلی سبحان اللہ نہیں، ذرا پھر ہلا کے جگاواں کی آواز دے کے جگاواں۔ فرمایا نانا جبرائیل آواز نہیں دینی، آج اے آواز والا کم نہیں کرنا، آج ہلانا نہیں ہے، تینوں محبوب دی خدمت واسطے پیدا کیتا ہے۔ خلق جبرائیل لخدمت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آج کی کم کرنا ہے؟ آج محبوب دے قدماں نو چومنا ہے۔ اج ایسا کم نہیں کرنا جہدے وچ بے ادبی ہو جائے، اگر ذرہ برابر بھی بے ادبی ہو گئی تو پھر کی ہوئے گا؟ باب جبریل کے پہلو میں ذرا دھیرے سے، باب جبریل کے پہلو میں ذرا دھیرے سے، فخر جبریل کو یہ کہتے ہوئے پایا گیا، پلکوں سے تیرے یار پہ دستک دینا، پلکوں سے تیرے یار پہ دستک دینا، اونچی آواز ہوئی، عمر بھر کا سرمایا گیا، اونچی آواز ہوئی، عمر بھر کا سرمایا گیا۔ آج آواز نہیں دینی، ہلانا نہیں، کدے سب کچھ ضائع نہ ہو جائے۔ اے جبرائیل امین نو ادب کون دس رہا ہے؟ رب العالمین۔ اج ساڈے بولے بالے سنی انی عوام جدوں جاندے نا محبوب دے گنبد خضرا تے ادب سکھ کے نہیں نہ جاندے، اتنا پتہ نہیں ہے۔ میرے اعلیٰ حضرت نے فرمایا جدوں محبوب دی بارگاہ دے اندر حاضری پیش کرنی ہے تے اچا سا بھی نہیں لینا، ادب دسیا ہے، کیونکہ اسی سنی بے ادب
اسی سنی بے ادب نہیں ہو ہور نے بدبخت جڑے بے ادبیاں کردے نے اسی تے محبوب دی بارگاہ دے اندر جیڑا عشق اعلی حضرت نے دسیا نا ایسے لوگ بھی نے جڑے بڑے جلدے نے اعلی حضرت نو بڑی تکلیف ہوندی ہے انہاں نو اعلی حضرت نو کیوں اعلی حضرت نے میرے محبوب دی محبت دا درس دیتا ہے تو دوست حضرت توجہ فرمانا سارے نبی سارے رسول بڑیاں شانہ والے نے حضرت موسیٰ کلیم اللہ نے کوہ طور تے جا کے گلاں کیتیاں نے لیکن امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے غلاموں اللہ نے اے عظمت عطا فرمائیاں نے اے شان عطا فرمائیاں نے رب العالمین نے فرمایا جبرائیل تو بھی جاؤ میکائیل تو بھی جاؤ اسرافیل تو بھی جا میرے محبوب نو دلہا بنا کے میری بارگاہ دے اندر لے آؤ اعلیٰ حضرت نے قلم اٹھایا تے کمال کر دیتا ہے بڑا مشہور زمانہ کلام ہے کوئی بندہ چپ نہ رہے کسی دا ہاتھ تھلے نہ رہے مل کے ذرا محبت نال پڑھنا ہے کہ ملک کونین میں انبیاء تاجدار ملک کونین میں انبیاء اجے سارے دی آواز نہیں آئی ذرا اپنی آوازاں کھولو اپنے ہاتھوں نو جھنڈے بڑھا کے محبوب دا ذکر کرنا ہے محبوب معراج شریف تے تشریف لے گئے نے رب العالمین نے بلایا ہے اوتھے فائدہ ہی ساڈا ہویا ہے میں کہ جڑا معراج نو نہ منے او 5 نمازاں نہ پڑھے او 50 نمازاں ادا کرے کیونکہ معراج والی رات نمازاں تے 50 ملیاں نے موسیٰ کلیم اللہ نے عرض کی تھی سونے چہرے والے آ وضحا دے چہرے والے آ واللیل دیا زلف والے آ مہربانی فرماؤ ایک پھر چکر لا لو سونے ہے امت نے 50 نمازاں نہیں پڑھنی محبوب گئے نے 5 معاف ہوئیاں نے پھر واپس گئے نے 5 معاف ہوئیاں نے اس طرح 9 پھیرے لگے نے رب العالمین نے فرمایا سونے 5 باقی نے ساڈی بھی گل باقی ہے تیرا بھی آیا واپس خالی نہیں موڑنا کیونکہ تم ہی میرا محبوب ہے موسیٰ کلیم اللہ نے عرض کی تھی سونے ایک پھیرا اور کریم آقا نے فرمایا نہیں مینوں ہن حیا ہوندی ہے کہیں بیلیو نہیں ایک اور لا لی چلو انہاں تو ہی بچ جاندے اسی تو 5 پوریاں نہیں پڑھدے تے 50 کتھوں پڑھیاں جانیاں سی تے موسیٰ کلیم اللہ اپنی قبر دے اندر پھر مسجد اقصیٰ دے اندر پھر چھٹے آسمان تھے یہ انہوں نے مہربانی کی تھی کہتے قبر والے کچھ نہیں دیندے میں آخر جی اگر تو اے مندا نا قبر والے فائدہ نہیں دیندے پھر اے بھی 50 نمازاں پڑھ کے وکھا تین پتہ چلے گا موسیٰ کلیم اللہ قبر دے اندر سی نا پھر مسجد اقصیٰ دے اندر پھر آسمانہ دے انہوں نے عرض کی تھی سونے مہربانی کرو 50 نہیں پڑھنی یہ تے 5 نہیں پڑھ کے راضی کہندے قبر والے کچھ نہیں دیندے میں آخیا انہوں نے انی مہربانی کی تھی اگر تو مندا کچھ نہیں تو پھر 50 پڑھ کے بھی کھا تو دوست حضرت توجہ فرمانا سی تے منن والے ہو اسی ہر نبی دی عظمت نو ہر شان نو منن والے ہو پھر اس واسطے اسی آنے آ کے خلق سے اولیاء اولیاء سے رسول خلق سے اولیاء اولیاء سے رسول اور رسولوں سے سب سے اولا اجے سارے کی آواز نہیں آئی ذرا مل کے محبت نال پڑھ لو اللہ تعالیٰ تہاڈی حاضری قبول فرمائے سب سے اولا ہمارا نبی یوں تو سارے نبی محترم ہے مگر سرور انبیاء تیری کیا بات ہے والی یہ دو جہاں ایک تیری ذات ہے اے حبیب خدا تیری کیا بات ہے سب سے اولا ہمارا نبی سب سے اولا ہمارا نبی
سب سے بالا اعلیٰ ہمارا نبی۔ حضرات محترم، رب العالمین نے اپنے محبوب نو بلایا، معراج کروائی، اے جان والا جانے تے یا لے جان والا جانے۔ اسی تے نہیں اے نہیں ہویا، میں کہا تو کیڑا ہے کہ نیک ہے، اتھے ساڈا تو فائدہ ہویا ہے نا، ساڈا فائدہ ہویا کہ نہیں؟ بڑا فائدہ ہویا ہے۔ رب العالمین نے فرمایا سونے حکمتاں بڑیاں نے، اتنا ٹائم نہیں سی، بس ہے مختصر جا بیان کیتا ہے۔ انشاءاللہ 27 رجب المرجب دی رات بدھ والے دن 26 ہونی ہے تے رات 27ویں ہونی ہے۔ انشاءاللہ ساڈی مسجد دے اندر 27ویں رجب نو مختصر جی محفل پاک ہوندی ہے، سارے دوستاں نو دعوت ہے، ضرور تشریف لے کے آنی ہے۔ تلاوت ہوئے گی، نماز عشاء جماعت دے نال ادا کرنا، تلاوت ہوئے گی، تلاوت تو بعد ایک دو نعت شریف ہون گی، اپنے کو باہروں کوئی سپیشل نہیں، تو ضرور مہربانی کر کے اس کے بعد بندہ نہ چیز آپ دی محبت دے مطابق جنہ تسی آکھیا اتنا بیان کران گے، تھوڑا تسی آکھیا تھوڑا کر لواں گے، زیادہ تسی آکھیا تو زیادہ کر لواں گے، جنی تسی محبت فرمائی تو سارے دوستاں نے تشریف لے ہونی ہے، ضرور مہربانی کرنی ہے، کیونکہ 27 رجب المرجب دی رات نو ساڈے تے بڑا کرم ہویا ہے۔ اس واسطے جدو محبوب گئے نا تو رب العالمین نے فرمایا سونیا مانگ، عرض کی تھی امت بڑی گناہگار ہے، امت بڑی گناہگار ہے، میری امت دی بخشش فرما، میری امت دی بخشش فرما، تے امتی بن غیر نہ بنا۔ انہیں آئے کی ہویا ہے کہ مگو تے سارا کچھ ہویا ہے، وہ اللہ جاندہ، اللہ دے محبوب جاندے رہے، بس سانو اتنا فائدہ ساڈا فائدہ ہویا ہے، ساڈا فائدہ ہویا، کیوں؟ محبوب اپنی امت نال پیار ہی بڑا کیتا ہے۔ تو بس میں یہی دعا کردا اللہ سانو بھی محبت کرن دی توفیق عطا فرمائے، تے پھر محبت اسی کرن والے ہوواں گے نا، محبوب نال محبت کران گے تے پھر اسی جے میں اکثر گل کردا لوگ او جی نہیں ہے وہ عیب، جے دے وچ عیب ہووے ہی کوئی نہ تے او دے وچوں عیب لبدے نے۔ اللہ نے بے عیب پیدا فرمایا ہے، انیاں شاناں دے کے بھیجیا ہے، وہ نہیں جی ہے بھی نہیں ہے، میں کہا چلو ٹھیک ہے تہاڈی قسمت وچ نہ مننا، اسی تے محبوب دی ہر شان ہر مقام نو منن والے ہاں، تو جنی مرضی تھوڑی دیر دے اندر رب العالمین لے جا بھی سکتا ہے تے واپس لیا بھی سکتا ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے، انہوں طاقت ہے، وہ کر سکتا ہے، لے جا بھی سکتا ہے، واپس لیا بھی سکتا ہے۔ تو حکمتاں بڑیاں نے، انشاءاللہ پھر اس رات بیان کریں گے، پھر اگلے جمعے تے بھی بیان کریں گے۔ محبوب نو اللہ نے شاناں اتنیاں دتیاں نے نا کہ اسی بیان کردیاں ہی ختم ہو جاواں گے، محبوب دی شان پھر بھی ختم ہے۔ یہ تے محبوب دی شان غلامہ دی ختم نہیں ہوندی، محبوب دی شان ہی بڑی اعلیٰ ہے۔ اللہ سانو عمل دی توفیق عطا فرمائے، آمین، وآخر دعوانا الحمدللہ۔